صد احترام معزز صدر کرام اپنے زیر احترام گرامی قدر برادران اسلام بالخصوص عزیز حضرت مولانا سلیم صاحب برکاتی دامت برکاتہ القدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی ومعین الملة والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرنور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور والیانہ انداز میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہم اور آپ کائنات کی دو عبقری شخصیات جنہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم و امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہیں، ان کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کرے اللہ رب العزت ان پاک ہستیوں کی اس محفل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ان کے تصدق اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں چند باتیں ابتداً بارگاہ فاروقی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ بارگاہ عثمانی میں بھی کسی نے بارگاہ فاروق اعظم میں اپنا خیرات پیش کرتے ہوئے عرض کیا ہے
کہ سوارا عدل و حکمت کا چمن فاروق اعظم نے، سوارا عدل و حکمت کا چمن فاروق اعظم نے، نکھارا راستی کا واقفپن فاروق اعظم نے، نکھارا راستی کا واقفپن فاروق اعظم نے، اور ممالک ہی نہیں قوموں کے دل تسخیر فرمائے، ممالک ہی نہیں قوموں کے دل تسخیر فرمائے، دکھا کر شوکت دین حسن فاروق اعظم نے، دکھا کر شوکت دین حسن فاروق اعظم نے۔ اور آگے بڑھ کر ایک بہت ہی پیاری بات عرض کرتے ہیں کہ تدبر اور تحمل کا سبق دے کر مسلمانوں کو، تدبر اور تحمل کا سبق دے کر مسلمانوں کو سکھایا رہنے کا چلن فاروق اعظم نے، سکھایا رہنے کا سہن چلن فاروق اعظم نے۔ اور بارگاہ عثمانی میں کسی نے خراج پیش کیا ہے کہ واہ کیا مقام ہے حضرت عثمان بن عفان تیرا، واہ کیا مقام ہے حضرت عثمان بن عفان تیرا، بیان کرتا ہے شان و شوکت اور مرتبہ قرآن تیرا، بیان کرتا ہے شان و شوکت اور مرتبہ قرآن تیرا۔ اور آواز نبی پر ہزاروں لٹتے تھے، گھر میں ضیافت ہوتی تھی، آواز نبی پر ہزاروں لٹتے تھے، گھر میں ضیافت ہوتی تھی، کیا سجدہ تھا سخاوت سے پیارے دسترخوان تیرا۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان میں جو ارشادات فرمائے ہیں، میں اس کا مفہوم اور وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بغور سماعت کریں اور اپنی نسلوں کو بھی ان نفوس قدسیہ کا شیدائی بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی محبتیں اللہ رب العزت جن کے سینوں میں داخل فرما دیتا ہے تو ان کی محبتیں ہی لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، اور ان کی حکمت پر صدق دل سے ایمان لائے، پھر صاحبان تقوی ہوئے اور بالآخر صاحب احسان بن گئے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، فرمایا بھلا وہ شخص جو عبادت میں بسر کرتا ہے رات کی گھڑیاں، کبھی سجدہ کرتے ہوئے، کبھی کھڑے ہوئے، بھی اما بئی ہما، ڈرتا ہے آخرت سے اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی۔ تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے تو اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، سو ان قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ ان آیات میں جہاں دیگر صحابہ کی شمولیت ہے، وہاں ساتھ ساتھ میں یہ ساری آیتیں اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات بیان فرمائے۔
اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ان نصوص قدسیہ کے فضائل اور کمالات بیان کیے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف ہے، شرح مسلم شریف میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے اور پچھلے کام بخش دیے، اور وہ کام جو تم نے پوشیدہ کیے اور جو ظاہر کیے اور جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔ یہ حدیث شریف بیان کر کے حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ یہ کہہ کر ارشاد فرمایا، انت ولی فی الدنیا و انت ولی فی الآخرہ، اے عثمان تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں اپنا دوست ارشاد فرمایا۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت نے جو شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک منفرد شان رکھتے ہیں، اور وہ انفرادیت یہ ہے کہ کائنات میں یہ وصف دنیا کے کسی شخص کو حاصل نہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی بندے آئے، کسی بھی مرد کے نکاح میں، یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک، کیونکہ اب حضور کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضور تک کسی بھی پیغمبر کی ایک ساتھ میں 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئی۔ یہ واحد حضرت عثمان غنی کا خاصہ ہے کہ حضور نے یکے بعد دیگرے اپنی سگی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں عطا فرمائی۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں عطا فرما دیتا۔ یہ وہ وصف ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں جو سب سے ایک انوکھا کام، ایسے تو آپ کی ذات سے سخاوت منسوب ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں حضرت عثمان غنی نے جہاں سخاوتیں کی ہیں وہاں خاص کر حضور کی ہر سنت کو زندہ کر کے، اللہ کی عبادت کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ صرف سخی ہی رہنا یہ قابل توجہ نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ میں اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے حضور کی سنتوں کو زندہ کرنا یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ النظر الی الرجل من اہل السنہ یدعو اہل السنہ وینہا عن البدع عبادہ۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ اہل سنت سے وہ آدمی جو سنت مصطفیٰ کی دعوت دیتا ہے اور بدعت سے روکتا ہے، اس کی طرف بھی دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اب یہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دلیری کے ساتھ کیا، یعنی حضور کی سنتوں کو زندہ کیا، اور جو حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام کرتا تو آپ نے اس کو روکا بھی، یعنی کوئی نیا کام شروع نہ کرنے دیتے۔ آج ہم اور آپ بھی دیکھیں دنیا کا کلچر بدل رہا ہے، دنیا بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو کامیابی کا نام دے کر ایک الگ مزاج دے رہی ہے اور لوگ اس میں کشا دوڑے جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب بھی کوئی نیا کام شروع کریں تو سب سے پہلے اس کو قرآن میں تلاش کریں۔ اگر وہ قرآن میں آپ کو نہ مل پائے، حالانکہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، لیکن بائی چانس اگر نہ مل پائے تو اس کو حدیث میں تلاش کریں، اور اگر حدیث میں بھی تمہیں میسر نہ آئے تو اجماع میں تلاش کریں اور اس کے بعد قیاس کریں۔ اگر یہ 4 چیزوں میں آپ کو کوئی چیز نہ میسر آئے تو پھر وہ نئے کام کرنے سے پرہیز کرے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، ورنہ بندہ جو ہے اتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس کے جو ہے نتائج بڑے خراب آ سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی شان سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی اور باقاعدہ حضور کی سنتوں کو زندہ کیا۔ اس میں سے ایک عادت کریمہ عرض کر دوں جسے ہم اور آپ اندازہ لگائیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جیتے جی حضور کی کتنی سنتوں کو زندہ کیا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد سے باہر تشریف لائے اور زینے پر آ کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی زینے پر آ کر بیٹھ گئے فرمایا کہ پانی لے آؤ۔ لوگ پانی لے آئے، اور جیسے ہی پانی لائے نا تو آپ نے وہی وضو فرمایا تازہ ترین، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھیے حضور نبی شفیع ملت سید حنیف میاں باپو قادری تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو جائیں، نعرہ تکبیر اور رسالت سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت، نبی حضور شفیع ملت سید محمد حنیف میاں باپو قادری۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پیر طریقت سید سرکار حضرت علامہ مولانا سید محمد ہاشمی میاں پیر باپو قادری رضاقی دامت برکاتہ القدسیہ کی جو ہے غیر حاضری کی بنیاد پر نبی حضور شفیع ملت حضور سید سرکار سید حنیف میاں باپو قادری رضاقی دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے اور آپ کے بیچ موجود ہے۔ دعا کریں اللہ ان شہزادوں کا سایہ تا دیر ان قربہ اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائیں، اور ان نفوس قدسیہ سے وابستہ رہ کر ان سب کو دین حنیف کی خدمت کا جذبہ نصیب فرمائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے وہ پانی منگایا، وضو کیا تازہ ترین، اس کے بعد فرمایا کہ کوئی گوشت لے آؤ، تو گوشت منگایا گیا، اور باقاعدہ وہ پکا پکایا گوشت جو ہے اپنے اسی سیڑھیوں پر اپنے وہ لقمہ مطلب کھایا، تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی شان کے مالک ہونے کے بعد ابھی تو وضو کر کے مطلب نماز پڑھ کے فارغ ہی ہوئے ہیں اور سیڑھیاں بھی نہیں اترے، لیکن یہیں بیٹھ کے وضو بھی فرمایا، گوشت بھی منگوایا، تناول بھی فرمایا، اور اس کے بعد مسکرانے لگے، اور پھر خود ہی کہا کہ لوگوں مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ اے عثمان بن عفان یہ آپ نے کیا کیا؟ تو لوگوں نے عریضہ پیش کیا، کہا حضور آپ تو ابھی اور قرآن کے تو اتنے شہدائی تھے کہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، تو جیسے ہی کہا کہ حضور ابھی تو نماز پڑھ کے باہر نکلے، آپ کا وضو تو ختم ہی نہیں ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نے تازہ وضو کیا، اور یہاں کبھی آپ نے ایسے کھانا نہیں کھایا، آج آپ نے گوشت منگوایا تازہ ترین وضو کر کے اس کو کھایا بھی اور پھر مسکرانے بھی لگے۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں میرے یارو، میں نے ایک دن رسول اللہ کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، میں جب یہ سیڑھیاں اترانا یعنی یہاں سے اتر رہا تھا تو میرے محبوب کی یاد آ گئی کہ میں نے حضور کو ایسا کرتے دیکھا، اور یہ میں نے کام ابھی تک نہیں کیا، تو میں نے سوچا لاؤ آج یہ رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر لیا جائے۔ اب جنہوں نے اس انداز کے کام بھی حضور کے مطلب ترک نہیں کیے، اب انہوں نے حضور کی موقت سنتوں کو کیسے زندہ کیا ہوگا، ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج ہماری زندگیوں سے اکثر حضور کی جو موقت سنتیں ہیں، میں غیر موقعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو نماز میں اسی طرح کچھ سنتیں ایسی ہیں جس کو حضور نے کئی بار چھوڑا بھی ہے، لیکن بعض ایسی سنتیں جو حضور نے ہمیشہ کی ہے، آج ہم اور آپ اس کو ترک کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کوشش کیجئے کہ ان نفوس قدسیہ کے بیانات سننے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ کام جو اپنے بزرگوں کے حوالے سے سنیں، زندگی میں اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اسلاف نے تو اس کی دعائیں مانگی ہے، میرے خیال سے غالباً حضرت نظام الدین اولیاء یا باعث بستامی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے محبوب کی ساری سنتوں کو زندہ نہ کر لوں۔ یعنی زندگی میں ایک مشن ان کا بنا ہوا تھا کہ حضور کی سنتوں کو زندہ کریں، حضور کے اعمال کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہمارے یہاں سینکڑوں سنتیں ہیں، اور اس میں ہم اور آپ کسی بھی سنت کو معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ حضور کا ہر ایک کام اللہ کی نگاہوں میں بڑا معزز ہے۔ اب یہ اور بات ہے، انگریزی کلچر ہے، ہم اور آپ فیشن کے دور میں پل رہے ہیں، اور 1450 سال بیت چکے نا، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ فضیلتیں سمجھ میں نہیں آتی۔
میں اسا میرا ساتھ نصیب فرمائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے جہاں 10 صحابہ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، یعنی جس کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، اور ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کا ساتھی بنایا ہے. کہا ابو بکر فلاں نبی کا ساتھی، عمر فلاں نبی کا ساتھی، فلاں نبی کا ساتھی، 10 صحابہ میں. لیکن عثمان غنی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عثمان تو بھی جنتی ہے، اور جنت میں بھی کسی اور نبی کے ساتھ نہ رکھا جائے گا، اللہ تجھے میرا رفیق اور دوست بنا لے گا. یعنی جنت میں بھی عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گے. ابھی ایک کلچر چلا ہے، ابھی معاذ اللہ صحابہ کرام کے حوالے سے، اور خاص کر کے یہ 3 یار یعنی صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی کے حوالے سے ایک طبقہ ہے جو دنیا میں جی رہا ہے، اور یہ طبقہ ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کرتا ہے. کہا انہوں نے جو خلافتیں کی ہے نا وہ غصب کر کے کی ہے. میں ایک ذہن میں آپ کے سوال ڈالنا چاہتا ہوں. ہم اور آپ کبھی سفر کرتے ہوں گے، جیسے یہاں سے ہمیں کوڑی نار جانا ہے، باجو میں سیٹ میں اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھ جائے جو ہماری طبیعت میں جچتا نہیں، تو ہم یا تو سیٹ بدل دیتے ہیں یا تو کسی کو بلا کر اس کو ہٹوا کر اس کو بٹھا لیتے ہیں. ایک ہماری فطری تقاضا، فطرت ہے، ہمارا تقاضا یہی ہے فطرت کا. ہم ایسے آدمی کو اپنا ساتھ ایک سفر یعنی 40 کلومیٹر تک بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے. مجھے بتاؤ اگر یہ غاصب لوگ ہوتے تو کیا رسول اللہ جنت میں انہیں اپنا ساتھی قرار دیتے؟ نہیں. پتہ یہ چلا یہ بڑے معزز لوگ ہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ گمراہ فرقہ ہے جس کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون لوگ ہیں. اللہ کے لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو حضور کی اہل بیت کے فضائل کے ساتھ ساتھ حضور کے صحابہ کا یہ بات بھی پڑھائیں، تاکہ ہمارے دلوں میں کہیں اللہ نہ کرے کہ ان نفوس قدسیہ کے بارے میں اگر معمولی سی بھی خلیش آ گئی نا تو ایمان کی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا. اور آگے سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے حضور کی سنتوں کو زندہ کیا، لیکن حضور نے اس کا صلہ کیا دیا؟ فضیلت یہ بیان کر دی. خود رسول اللہ فرماتے ہیں ان سہل ابن سعد قال سأل رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ برق قال زہم والذی نفسی بیدی ان عثمان لتحول فطرقوا له الجنہ. حضرت سہل ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں بھی لائٹ ہوگی؟ یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں بھی بجلی ہوگی؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا؟ سنیے. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے کہ عثمان بن عفان جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو صرف اس کے چہرے کی وجہ سے پوری جنت چمکنے لگے گی. سوال پوچھا لائٹ کا یعنی روشنی کا. حضور نے فرمایا میرا عثمان جب جنت میں داخل ہو جائے گا نا تو پوری جنت اس کے چہرے کی وجہ سے چمکنے لگے گی. اب آپ اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں اور غور کریں کہ جب جنت میں ان کے مقامات یہ ہیں، مجھے بتاؤ جب وہ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوں گے تو اہل بیت کی نظروں میں کتنا بڑا مقام رکھتے ہوں گے وہ. یعنی یہ صحابہ کا دستور رہا ہے. انہوں نے ابراہ محبت ان کو اپنا دوست کہا، اور اتنی قریبی رشتہ داریاں ہونے کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی فضیلت ایک دوسرے کی بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اور صحابہ کا سچا اور پکا محب بنائے. میں نے یہ چند سطر جو اللہ رب العزت کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت اور ان کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوصاف بے شمار ہیں، اور اس میں سب سے بڑا وصف جو آپ کا ہے وہ عشق رسول ہے اور عشق آل رسول ہے. یعنی زندگی میں فاروق اعظم نے سب سے زیادہ محبت کی تو رسول اللہ سے محبت کی. اور کس حد تک محبت کی ہم اکثر بیانات میں سنتے رہے. یہ پورا ایک چیپٹر ہے فاروق اعظم کی زندگی کا. آپ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور اکثر ہم یہ سنتے ہیں، یہ ایک دو واقعات نہیں ہوئے، زندگی میں سینکڑوں واقعات ایسے ہوئے کہ جب بھی کسی بھی شخص نے فاروق اعظم کی موجودگی میں رسول اللہ کے سامنے آواز بھی بلند کر دی نا، فوراً فاروق اعظم گریبان پکڑ لیتے تھے اور ایسے اونچا کر ڈالتے، اور حضور پھر منع کرتے تو چھوڑ دیتے ورنہ وہیں پٹک بھی دیتے. یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صرف رسول اللہ کی ظاہری زندگی میں نہیں بلکہ اپنی خود کی ظاہری
زندگی میں ایک مسئلہ ایسا بھی آیا، مولا کائنات سے کتنی بڑی محبت کرتے تھے کہ ایک شخص فیصلہ کروانے آیا، کہا امیر المؤمنین فاروق اعظم میرا یہ فیصلہ کر دیجئے۔ اب جب یہ فیصلے کی بات تھی نا، تو فیصلہ کرنے میں سب سے بڑی مہارت اللہ اس کے رسول نے اگر کسی کو عطا کی تھی تو وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو عطا فرمائی تھی۔ تو اینی ٹائم فاروق اعظم نے کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے، ان سے فیصلہ کروا لیں۔ کن سے کہا؟ ایک آنے والے اجنبی شخص سے، اور جیسے یہ کہا کہ یہ فیصلہ یہ کریں گے تو فوری طور پر انہوں نے ایک جملہ کہا، یعنی جو آنے والا آیا تھا اس نے کہا میرا فیصلہ کرنے والا تمہیں یہی ملا، یہ بے ادبی کر دی۔ یہ دیکھیں مولانا محمود عالم صاحب تشریف لائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے ابھی یہ بے ادبی کے جملے کہا یہی ملے تھے کہ میرا فیصلہ یہ کریں گے، بس جلال فاروقی یہی تھا، اسی وقت کھڑے ہوئے اور اس کا گریبان تھاما اور ایسے اٹھا کیسے پٹک دیا اور کہا تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کی ولایت کا چرچا اور اعلان خود رسول اللہ نے فرمایا، یعنی مولا کائنات کی فضیلت بیان کی۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں وہ اپنے محبوب سے پیار کرتے تھے وہاں رسول اللہ کے خاندان کے اور بنو ہاشم کے فرد عظیم علی المرتضیٰ سے بھی اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کے خلاف ایک جملہ بھی سننا کبھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری اور آپ کی غیرتوں میں تھوڑی کمزوری آ گئی کہ ہم اہل بیت اور صحابہ کے حوالے سے پوری دنیا لیول پر، یہاں تک کہ خود رسول اللہ کی شان میں پوری دنیا لیول پر گستاخیاں ہو رہی ہے۔ جب سب پڑ جاتا ہے پورے ہندوستان سے، تب جا کے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں یہ ہوا۔ میرے یار میں یہ نہیں کہتا کہ فوری طور پر آپ میدان میں اتر آئیں، لیکن کم از کم ہماری حساسیت اتنی باقی رہنی چاہیے، کیونکہ نفوس قدسیہ نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ خاص کر کے فاروق اعظم کا عشق رسول اور عشق آل رسول بڑا مشہور ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنی کثرت کے ساتھ آپ کو حضور کی محبت سے نوازا تھا کہ اللہ اکبر، حضور کی خوشی کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیے اس کو سنیے کہ ان کا عشق رسول بھی یہی تھا کہ جب مال غنیمت آیا نا تو تقسیم کرنا شروع کیا اور تقسیم ہو گیا، اور جیسے تقسیم ہوا نا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسنین کریمین کو دیکھا نا تو ان کے جسم پر کوئی تازہ ترین لباس نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھا، کہا مال غنیمت جو تقسیم ہوا اور سب کو حلے دیے گئے یعنی کپڑے دیے گئے، کیا شہزادوں کو نہیں ملے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور غلطی ہو گئی، وہاں تک پہنچا نہیں پائے، بس جلال تاری، اور فرمایا ابھی اور اسی وقت کوئی قاصد روانہ کرو جہاں سے یہ مال غنیمت آیا نا۔ اب یہ تو مال غنیمت تھا جو ہمیں جہاد میں بطور غنیمت ملا تھا، لیکن صرف شہزادوں کی خوشی کی خاطر اسپیشل ایک قاصد بھیجو اور وہاں سے بہترین قسم کے کپڑے لاؤ اور شہزادوں کو پہناؤ، تاکہ وہ جب پہنیں گے تو رسول اللہ خوش ہوں گے، اور جب رسول اللہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ خود بخود خوش ہو جائے گا۔ یعنی اسپیشل رسول اللہ کے شہزادوں کے کپڑے منگائے، اور ایک بار مال غنیمت تقسیم کیا نا تو شہزادہ امام حسین خود اندر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے، عرض کیا امیر المؤمنین میرا حصہ مجھے دیا جائے۔ آپ نے فرمایا شہزادے کو 1000 درہم دے دی۔ دوسرے شہزادے کھڑے ہوئے، امام حسن پاک، کہا حضور میرا حصہ انہیں بھی دے دیا گیا، اور تیسرے نمبر پر ان کے خود کے بیٹے کھڑے ہو گئے، کن کے؟ فاروق اعظم کے، اور کہا حضور میرا حصہ، تو فرمایا ان کو 500 درہم دو۔ مولا علی کے بیٹوں کو 1000 دیا، خود کے بیٹے کو 500 دیا، اور جیسے 500 دیا نا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا بابا یہ شہزادے جب بچے تھے نا تب میں جہاد کرتا تھا، یعنی رسول اللہ کے ساتھ میں نے جنگیں کی ہیں، میں عابد بھی ہوں، زاہد بھی ہوں، مجاہد بھی ہوں، قرآن کا یہ بھی ہوں، فلاں بھی ہوں، ساری فضیلتیں پڑھ دی۔ اور جب بیٹے نے ساری فضیلتیں بیان کر دی تو عمر کہتے ہیں بیٹا تجھے بھی 1000 ملے گا، لیکن ایک کام کر، جا باہر نکل۔ کہا کیوں؟ کہا اگر تجھے 1000 چاہیے نا تو علی جیسا باپ لے آ، فاطمہ جیسی ماں لے آ، مصطفیٰ جیسا نانا لے آ، خدیجۃ الکبریٰ جیسی نانی لے آ، اور جعفر طیار جیسا چچا لے آ۔ ارے تو دنیا چھان مارے گا، علی جیسا باپ نہ ملے گا، فاطمہ جیسی ماں نہ ملے گی، مصطفیٰ جیسا نانا نہ ملے گا، اور خدیجۃ الکبریٰ جیسی نانی نہ ملے گی۔ یعنی برابری کی بات تو کرتا ہے کہ پیسے میں مجھے برابر کیا جائے؟ سن، یہ بڑے باپ کا بیٹا،
یعنی یہ کہا یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے اس لیے اس کو 1000 دیا، یہ بڑے نانا کا نواسا ہے. یہ زندگی میں فضیلتیں بیان کر کے اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا. اللہ انہوں نے زندگی بھی ایسے گزاری، حضور کے عشق میں گزاری. لیکن ساتھ ساتھ میں فاروق اعظم کی ایک دعا اور تمنا آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں. ہمیں بھی یہ تمنا کرنی چاہیے، اللہ کرے اللہ ہم سب کے سمجھ میں دیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ تمنا کرتے تھے، اور وہ تمنا یہ ہوتی تھی کہ کاش اللہ رب العزت مجھے رسول اللہ کے شہر مقدس میں شہادت کی موت نصیب فرمائے. یہ اکثر دعا کرتے تھے. لیکن اکثر ہوتا ایسا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً مدینہ منورہ میں مرنے کی اور شہادت والی موت کی دعا کرتے. ایک بار کسی نے عرض کیا، کہا حضور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ خاص کر کے آپ کی صاحبزادی نے غالباً عریضہ پیش کیا. کہا حضور آپ یہ دعا تو کرتے ہیں لیکن یہ دعا کیسے ممکن ہے؟ کہا کیوں؟ کہا آپ تو جنگ میں جاتے نہیں، کیونکہ امیر المؤمنین بن چکے تھے نا. کہا آپ تو جنگ میں جاتے نہیں، اور جو جنگ میں جاتا نہیں وہ شہید ہوتا نہیں، آپ تو ہر وقت فیصلے کے مسجد نبی میں بیٹھے رہتے ہیں. فرمایا بیٹی اگر اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہوگا نا تو وہ مسجد میں رہتے ہوئے بھی ممکن کر دے گا. یعنی یہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. اور دعا کیا کرتے تھے؟ اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت انیتی فقبدنی الیک غیر مضیع ولا مفرط. یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی بطحا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ یہ دعا اکثر مانگا کرتے کہ اللہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری قوت بھی کمزور ہو چکی ہے، میری رعایا بہت بڑھ گئی ہے، تو مجھے ضائع اور ناکارہ کیے بغیر اپنی بارگاہ میں بلا لے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں یہ تشریف لائے اور لوگوں کو ایک نصیحت آموز خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد آپ نے جو مدینے میں رہ کر شہادت کی جو دعا مانگی نا وہ بڑی مشہور ہے کہ اللہ مجھے مدینے میں ہی شہادت کی موت نصیب فرما. اور اللہ رب العزت نے اس کا ایک سبب بنایا. وہ سبب یوں بنا کہ حضور نے خود ہی بشارت دی تھی. ایک پہاڑ پر حضور جلوہ فکر تھے اور اس میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت علی المرتضی، حضرت عثمان بن عفان، یہ چاروں صحابہ موجود ہوتے. اور حضور نے اس پہاڑ کو یہ کہہ کر یعنی ان کی شہادتوں کی خبر دی. اور جب صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے تھے تو ایک دوسرے پوچھتے تھے کہ اس وقت حضور کے ساتھ کون کون موجود تھے، تو یہ بیان کیا جاتا تھا کہ یہی نفوس قدسیہ تھے. تو پتہ یہ چلتا تھا کہ یہ نفوس قدسیہ کی شہادتیں پہلے سے مقدر ہو چکی تھی اور حضور نے ان کی بشارتیں ان کے سامنے پیش فرما دی تھی. اور اس کا ایک سبب یہ بنا، جیسا کہ یہ روایت میں لکھا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ خواب بھی دکھائے گئے اور باقاعدہ شہادت کا ذکر جو ہے نا وہ صحابہ آپس میں کیا بھی کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ ہم صدیوں کے بعد ان کے وصال کے بعد ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اکثر شہداء جو رسول اللہ کے زمانے میں باقاعدہ حیات رہے جو لوگ، اس وقت حضور نے ان کی شہادتوں کی خبر دی تو وہ ان کے زمانے میں بھی اتنی مشہور تھی کہ فلاں بھی شہید ہوگا، فلاں بھی شہید ہوگا، فلاں بھی شہید ہوگا. انہی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ایک شخص ہے، اس نے آ کر عریضہ پیش کیا، کہا کہ حضور، کہا کیا؟ کہا کہ میری تنخواہ جو ہے نا میرا مالک مجھے بہت کم دیتا ہے. کہا تم کام کیا کرتے ہو؟ تو بہت مشہور روایت یہی ہے کہ وہ چکی بنانے کا کام کرتا تھا اس زمانے میں. تو اس نے یہ عریضہ پیش کیا، کہا حضور میں چکی بناتا ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ تیری تنخواہ کتنی ہے؟ تو اس نے اس حساب سے جو اس زمانے میں تھی اس نے بیان کی. اور جیسے یہ بیان کی نا تو روایت میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ تیرا مالک جو تجھے دے رہا ہے نا وہ تیرے لیے کافی ہے، یعنی اس سے زیادہ تنخواہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اتنی تیرے لیے کافی ہے. لیکن ایک کام کر، اگر تو اس کا کام کرتا ہے اور اتنی تنخواہ دیتا ہے، ایک دن میرا بھی کام کر دے، میرے لیے بھی ایک چکی بنا دے تو میں اس کا معاوضہ تجھے دے دوں گا، تو کم از کم یہ پیسہ تیرے لیے کام لگ جائے گا. یعنی اس کی فیور کی اور اس کی آمدنی کے لیے زیادہ ہو جائے، اس لیے اپنی چکی بنوانے کے لیے کہا. لیکن جیسے یہ جملہ فاروق اعظم کا پورا ہوا تو اس نے کھڑے ہوتے ہوتے اس غلام نے یہ جملہ کہا تھا، کہا امیر المؤمنین میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا نا کہ دنیا اس سے یاد رکھے گی. یہ اس غلام کا جملہ تھا. اور جیسے اس نے یہ جملہ کہا نا تو فاروق اعظم کو اللہ نے یہ فراست عطا فرمائی تھی
کہ آدمی کے بولنے سے نہیں، صرف دیکھ لیتے تھے تو پہچان جاتے تھے کہ یہ فلاں ہے۔ کئی روایتیں فاروق اعظم کے باب میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے فراست ہی ایسی دی رکھی تھی کہ دیکھ لیتے تو یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں ہی ہوگا، اور جب لوگ اس کو پوچھتے تو وہ وہی نکلتا۔ یہاں تک کہ کوئی بات کرتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس نے تو بظاہر یہ کہا کہ میں تمہارے لیے یادگار چکی بنا دوں گا، تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ فاروق اعظم کے لیے چکی بنائے گا، لیکن جیسے وہ باہر دروازے کے نکلا تو فاروق اعظم نے فرمایا میں تو اس کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ یعنی اس کے اس جملوں پر فاروق اعظم کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ مجھے مارنے کا مطلب وارننگ دے کر گیا ہے۔ اب یہ فاروق اعظم کی فراست تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر دیتے ہوئے خود حضرت سیدنا معدان بن ابو طلحہ یہ روایت کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر ایک بار تشریف لائے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر خیر بھی فرمایا، یعنی حضور کی تعریف کی، پھر صدیق اکبر کی تعریف کی، پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغ مجھے یا تو 2 ٹھونگے مار رہا ہے، اور اس کی 2 ٹھونگے مارنے پر میں یہ محسوس کر رہا ہوں اور اس کی تعبیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بنی جو آپ نے خواب دیکھا۔ دوسری وجہ میں حضرت ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتی ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آخری حج جو کیا نا وہ امہات المؤمنین کے ساتھ فرمایا۔ آخری حج فرماتے ہیں کہ جب ہم آخری حج سے وادی عرفہ سے وادی محصب کی طرف پہنچے تو ایک شخص کی آواز سنی جو اپنی سواری پر بیٹھے کسی دوسرے شخص سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بار بار پوچھ رہا، اور وہ اسے بتا رہا ہے کہ امیر المؤمنین یہی ہیں۔ یعنی جو آدمی پوچھ رہا تھا وہ جواب دینے والا کہتا ہے کہ آپ جس کے بارے میں پوچھ رہے وہ امیر المؤمنین یہی ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے بلند آواز میں چند اشعار پڑھے، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہو، اور اللہ اس مبارک جان میں برکت دے جو ان قریب ٹوٹ پھوٹ ہو کر شہادت کی منزل پر فائز ہونے والی ہے۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اس نے اشعار کی صورت میں دی۔ دوسرا شعر پڑھا، کون ہے ایسا شخص جو شتر مرغ کے پروں پر سوار ہو کر ان امور کو حاصل کر لے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت میں انجام دیے۔ اس میں بھی اس بات کی خبر دی، اور پھر اس نے ایک شعر پڑھا، آپ نے بے شمار امور انجام دیے، پھر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ان کی گٹھلیوں میں ایسے رکھ دیا کہ وہ کھل ہی نہ سکی۔ ان اشعار کو جب اس سوار کے سامنے اس آنے والے اجنبی نے جب یہ پڑھ لیے، پھر اس سوار نے وہاں سے کوئی حرکت نہ کی، اور نہیں کسی کو یہ پتا چلا کہ وہ کون ہے۔ وہ فرماتے ہیں راوی کہ ہم آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، خود حضرت المؤمنین کہتی ہے کہ ہم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ شاید وہ کوئی جن تھا جو فاروق اعظم کی شہادت کی خبر دینے کے لیے آیا تھا۔ یعنی یہ بات جناتوں میں بھی مشہور تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہونے والی ہے۔ آخری بات کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو لؤلؤ نے جو قاتلانہ حملہ کیا، ایک بار حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جو کہیں ہنر جانتا ہے، کہا یہ میرا غلام ہے جو کہیں ہنر سے مطلب کامیاب ہے۔ آپ نے اسے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اس سے ماہانہ میں 100 درہم دیا کرتا تھا، یہ ان کی تنخواہ تھی، یعنی غلام کی۔ اس نے بارگاہ فاروقی میں جو حاضر ہو کر شکایت کی تو آپ نے اسے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے وہی بات بتائی جو میں نے ابھی مفہوم بتایا نا، تو کہا میں چکیاں بناتا ہوں۔ فرمایا اپنے مالک کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی اب یہ شکایت نہ کرو، یعنی اس معاملے میں ہمیں اور آپ کو جو ہے صبر سے کام لینا چاہیے۔ بات روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ 4 درہم تیرے لیے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاقے میں تمہیں جیسی کئی اور بھی لوگ چکیاں بنانا جانتے ہیں، اور تمہارے علاقے میں یہ کوئی کام نہیں جانتا اور تمہیں یہ چیز میسر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ارادہ تھا۔ بعد میں حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو اس کے معاملے میں تخفیف کرنے کا فرمائیں گے۔
لیکن یہ بات اس سے سخت ناگوار گزری، کس کے؟ اس غلام کے۔ اب آپ سے اس نے انتقام لینے کا سوچ لیا، یعنی اس نے فیصلہ کر لیا۔ ایک روایت یوں ملتی ہے کہ فاروق اعظم نے اسے اپنے لیے چکی بنانے کا بھی حکم دیا، یہ جو اس کتاب میں لکھا ہے۔ تو فرمایا، اس نے منہ بگاڑتے ہوئے جواب دیا تھا کہ میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ ہمیشہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ یہ پتا چلا کہ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اور اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت مغیرہ کی شکایت کی تھی، اور وہ بھی تنخواہ کی شکایت کی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ فاروق اعظم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اس غلام نے مجھے کھلی دھمکی دی ہے، یعنی وہ میں نے رعایت کرنا تھی وہ کر دی، لیکن اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ بہرحال ابو لؤلؤ نے وہاں سے جانے کے بعد اس نے 2 منہ والا ایک تیر تیار کیا، یعنی 2 دھارا ایک خنجر تیار کیا، اور پھر اس سے زہر آلود کر کے اپنے پاس اس نے رکھ لیا۔ بعض روایت میں یوں بھی ہے کہ فاروق اعظم اپنے گھر سے نماز فجر کے لیے جب نکلتے تھے تو وہی لوگوں کو اٹھاتے ہوئے نکلتے تھے، یعنی جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو مطلب لوگوں کو آواز دیتے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یا یوں فرماتے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، یہ صدائیں لگاتے ہوئے اب مسجد کی طرف جاتے تھے۔ آج ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے۔ میرے ایک دوست ہے بھاؤ نگر میں رہتے ہیں، اللہ کرے اللہ ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، بہت ہی چہیتے دوست ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ آج بھی فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے میں اٹھ جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی دوست احباب ہوتے ہیں جو خاص کر کے گروپ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو کہہ رکھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مسلسل فجر کی اذان سے پہلے 1 گھنٹہ مسلسل لوگوں کو فون کر کے فجر کی نماز کی تیاری کے لیے اٹھاتا رہتا ہوں۔ یہ عادت ڈالیں۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک بندے کو اٹھائیں گے نہیں تب تک بندہ اٹھتا نہیں، تو ہم ایک دوسرے دوستوں کو جو خاص کر کے فجر کے نمازی ہو نا ان سے رابطہ کر لیں۔ یہ اچھا طریقہ، یہ فاروق اعظم کی سنت مبارکہ بھی زندہ ہوگی۔ فاروق اعظم یہ صدا لگاتے تھے اور لوگوں کو اٹھاتے تھے۔ اب ہمارے لیے یہ موبائل بہت بڑا قیمتی ہے اس وقت، اس سے بھی لوگوں کو جو ہے فجر کی نماز کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ یہ اپنے ایریے میں خاص کر کے اس کو لاگو کریں، تاکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے ہی جلدی اسی لیے کہ فجر کی نماز میں اٹھیں، لیکن کمزوری یہ ہے کہ نیند کا غلبہ سب پر ہوتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی عابد و زاہد ہو اور سب اٹھ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، نیند کا غلبہ سب پر طاری ہوتا ہے، تو کم از کم اگر آپ نے 1 رنگ لگا دی اور آپ کی 1 رنگ اس کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہو جائے اور وہ نماز پڑھے گا نا، تو اس کی نماز کا اس کو تو ثواب ملنا ہی ہے، لیکن تمہارے اٹھانے پر اس کی نماز کا ثواب اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس انداز میں بھی فاروق اعظم نے یہ طریقہ استعمال کیا تھا۔ جگاتے ہوئے جا رہے تھے تو ابو لؤلؤ نے راستے میں ہی چھپ کر، جو اس نے موقع کی تلاش میں تھا، آپ پر فوراً خنجر کا ایک قاتلانہ حملہ کر دیا، اور وہ اتنا مہلک ثابت ہوا، جبکہ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ایک میں نے روایت پڑھ دی ہے کہ اس نے قاتلانہ حملہ کر دیا اور اسی میں آپ مطلب زخمی ہو گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آ جاتے اور جب جماعت کھڑی ہوتی نا، تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے، یہ ہمارے ائمہ کے لیے بھی ایک دستور ہے، اللہ کرے اللہ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔ فاروق اعظم کا یہ دستور تھا کہ اعلان فرماتے تھے اقیموا صحفکم، اپنی صفیں درست کر لیں۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں کبھی کبھی آج جو نفرتوں کا ایک دور پڑا ہوا ہے کہ نماز تو ساتھ میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن باہر جیسے نکلے نا تو وہی دونوں نمازی ہیں، ایک اوٹے پر بیٹھا ہے، دوسرا نمازی دوسرے اوٹے پر بیٹھا ہے، یہ نمازی اس کی غیبت کر رہا ہے اور یہ نمازی اس کی غیبت کر رہا ہے، یعنی ایک ہی ساتھ نماز پڑھنے والا غیبت کیسے کرے گا؟ حضور نے فرمایا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھو، اللہ تمہارے سینے میں محبت پیدا کر دے گا۔ اور یہ فاروق اعظم یہ چاہتے تھے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے سینے میں عداوت نہ رہے، صفیں درست کر لیں گے، کندھے سے کندھا ملا دیں گے تو حضور کے فرمان کے مطابق اللہ ان کے سینے میں محبتیں پیدا کر دے گا۔ اور یہ محبتیں کس حد تک تھی معلوم ہے؟ صحابہ تو صحابہ، فاروق اعظم کے دور میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، یعنی یہ عدل فاروقی ہے، یعنی شیر اور بکری کا کبھی جمتا نہیں ہے، شیر چیر پھاڑ کر کھا جانے والے درندے کا نام ہے، اب وہ بکری کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن فاروق اعظم کے اس طریقے پر اللہ نے ان درندوں کے دلوں کے اندر بھی ان جانوروں تک کی محبتیں پیدا فرما دی تھی کہ وہ ایک ساتھ میں مل کر جو ہے پانی پیتے تھے۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے ہیں، ہر علاقہ الگ ہے،
ہر شخص الگ ہے، ہر کوئی دیکھو نا تو دور دور بھاگ رہا ہے، اور جو محبتوں سے قریب بلاتے ہیں نا تو ان کے اوپر بھی تنقید کی جاتی ہے، کہا یہ اپنا بنانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا تو دامن اور وسعت اتنا وسیع ہے کہ حضور محسن ملت فرماتے ہیں کہ کوئی برائی کرے تو بھی چپ رہو، کوئی تعریف کرے تو بھی چپ رہو۔ ہاں یہی مشن ہمارا ہے، اور اللہ رب العزت نے شہزادے کو یہ شان ان کے دادا سے عطا فرمائی ہے کہ 40 سال تک جنہوں نے نمازیں پڑھائی ہے، لیکن اگر کوئی پیچھے سے کچھ کہہ بھی دیتا تھا نا تو اس کے لیے بھی ہمیشہ خیر کی دعا ہی فرما دیتے رہتے تھے، اور یہ ان کی زندگی کا طرز عمل آج بھی ان کے بیٹوں میں پایا جاتا ہے۔ کوئی ہماری تعریف بھی کر دے تو بھی چھپ رہتے ہیں، اور کوئی اگر برائی بیان کر دے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ آپ نے صفوں کو درست کرنے کی عادت تھی کہ جیسے مصلی پر جاتے اس سے پہلے صفیں درست کر دیتے۔ اب اس زمانے میں ان کی شان رہا، اور وہ دور بھی ایسا تھا، شروعات کا بھی دور رہا تھوڑا، تو لوگوں کو بہت ہی بہترین انداز میں صفیں درست کرواتے ہیں، اور جیسی وہ صفیں درست کروانے کی جو عادت کریمہ تھی اب صفیں درست کروا رہے تھے، اور یہ غلام ابو لؤلؤ اسی صف میں موجود تھا۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے صفیں درست کر لی، اور درست کرنے کے بعد جیسے مصلی پر تشریف لا کر جیسے نماز شروع کی نا، تو ایک روایت یہ ہے کہ ابھی آپ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ اس نے پیچھے سے خنجر کا حملہ کیا، اور 3 شدید وار فاروق اعظم پر اتنے زخمی لگائے کہ اللہ اکبر، اس زخم کی تاب نہ لگ کر فاروق اعظم مصلی پر گر گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسی جگہ پر ایک دوسرے صحابی نے مصلی پر چڑھ کر نماز مکمل کی، یعنی فاروق اعظم زخمی ہو کر گر گئے ہیں، لیکن یارو یہ کیسا دور رہا ہوگا کہ نماز سے کتنی بڑی محبت ہے کہ وقت کا امیر بھی نماز کی حالت میں زخمی ہو کر گرا ہے، لیکن مصلی کو تنہا نہ چھوڑا، دوسرے صحابی نے آگے بڑھ کر نماز مکمل فرمائی۔ یعنی آج ہمیں اور آپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے تھوڑی بہت۔ آج ہماری کیفیت جو ہے نا ان پڑھ لوگوں سے کسی ہو گئی ہے۔ ہاں اگر ہمارے امام صاحب ایک ٹائم غیر حاضر رہے نا تو ہمارے پاس ایسا کوئی بندہ ہے نہیں کہ ہمیں نماز پڑھا دے، تو صرف ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھانے کا ہنر جانے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ کو نوکری نہیں کرنا، یہ اور بات ہے، یعنی مدرسے میں رہ کر آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، یہ اور بات ہے، لیکن کبھی بھی اگر امام صاحب غیر حاضر ہو جائے، کسی کام سے چلے جائیں، تو کم از کم آپ کے اندر اتنا تو ہنر ہونا چاہیے کہ آپ آنے والے نمازیوں کو نماز پڑھا سکیں، اور یہ سیکھنے کے لیے بھی آپ کو یہاں موقع ملتا ہے۔ وہ صحابی رسول نے نماز پڑھا دی، آگے لکھا ہے کہ ابو لؤلؤ نے جب آپ کو وار کیا، اور وار کرنے کے بعد جب وہ بھاگنے کے لیے نکلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو، یعنی زخمی تو ہو چکے تھے، آپ کو مطلب قتل کرنے کے لیے آیا تھا لیکن وہ بھاگا، آپ نے فرمایا اس کتے کو پکڑو، اس نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ پوری مسجد میں ایک شور بپا ہوا، اور لوگ اس کے پیچھے بھی بھاگے بھی، تقریباً اس نے کم از کم 12 لوگوں کو اس نے زخمی کر دیا تھا اسی بھگدڑ میں، اور جن میں سے 6 افراد تو وہیں شہید بھی ہو گئے، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زخمی کی حالت میں دن جو ایام گزرے نا اس میں 6 افراد شہید ہو گئے، اور ایک صاحب نے اس پر کپڑا ڈال دیا، اور جیسے اس کو دبوچا، اور اسے جب یہ یقین ہو گیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور مجھے اب چھڑایا نہیں جا سکتا اور میں فرار نہیں ہو سکتا، تو اس نے کیا کیا، وہی اپنا خنجر لے کر اس نے اپنے پیٹ میں گھونپ لیا، یعنی وہ وہی قتل ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حکمرانوں کو حکم دیا کہ ہمارے پاس مایوس کن اجمی کافروں کو نہ لایا کرو، اور جب ابو لؤلؤ نے آپ کو زخمی کر دیا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے، یعنی اجمی کافروں کو آپ کے پاس لانے سے آپ نے منع کر رکھی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے، یعنی ابو لؤلؤ نے جب آپ کو زخمی کر دیا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے، بتایا ان اجمی غلاموں کو ہمارے پاس نہ لایا کرو، لیکن افسوس تم لوگ مجھ پر غالب آ گئے، یعنی یہ غلام لایا گیا نا اسی نے تمہارے امیر کو زخمی کر دیا ہے، یعنی یہ فاروق اعظم نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ اس کے لوگوں کو پاس نہ لایا کریں، لیکن یہ لوگ لائے، اور باقاعدہ یہی حشر جو فاروق اعظم پہلے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد یہ بھی بات لکھی ہے کہ جب فاروق اعظم اور زیادہ زخمی ہو گئے تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جو آپ کے مصلی پر چڑھ کر مختصر نماز پڑھائی، تمام لوگوں نے جب نماز فجر مکمل کر لی اور سیدنا فاروق اعظم کو مصلی سے اٹھا کر گھر لایا گیا، آپ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے کسی طبیب کو بلایا جائے، اور جیسے وہ طبیب آیا اور طبیب کو لایا گیا، اس نے پوچھا آپ کو کیا چیز پسند ہے، فاروق اعظم سے پوچھا، آپ نے فرمایا نبیذ لے آؤ، تو نبیذ آپ کو پلایا گیا، اور جیسے نبیذ آپ نے پیا نا تو وہ زخموں سے نکل گیا، اور جیسے باہر نکلا نا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ زخم جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس سے خون نکل رہا، لہٰذا انہوں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کیا،
تو جیسے دودھ پلایا تو وہ بھی زخم سے نکلا. تو طبیب نے کہا کہ میرے خیال میں جو میری مطلب حکمت اور جو میں طب جانتا ہوں، اگر یہ دودھ بھی آپ کے زخموں سے باہر نکل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شام تک آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے. لوگوں نے آپ سے جو معاملات طے کر رکھے ہیں، آپ اگر جلدی سلجھانا چاہتے ہیں تو شام تک کا آپ کے پاس وقت ہے، آپ جلدی سے اپنے معاملات سلجھا لیں. یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرنے کی طرف اشارہ کیا. خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا جو ابو لؤلؤ تھا، اس کا نام فیروز تھا. جلیل القدر صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا. جنگ نہاون کی قیدیوں کے ساتھ یہ آیا تھا، اور اس کے بارے میں مختلف اقوال یہ بھی ہے، لیکن یہ بات تحقیق شدہ ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو سنیے. معاذ اللہ کبھی کبھی لوگ جو ہے نا یہ ایسے معاملات کو لے کر بھی بہت بکواس کرتے ہیں. ہاں اب فاروق اعظم کو کون شہید کرے گا؟ بھائی کوئی مسلمان شہید کرے گا؟ اب مجھے بتائیں کوئی مسلمان شہید کرے گا؟ لوگ اس شہادت کو سننے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور یہ مسلمان ہی ہوگا. لیکن تحقیق سے یہ بات شامل، یہ تحقیق سے یہ بات واضح ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام جو ابو لؤلؤ فیروز نام کا آدمی تھا، وہ مسلمان تھا ہی نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اس دور میں صحابہ کے دلوں میں آپس میں اتنا مطلب محبت پیدا کر دی گئی تھی کہ یہ کام نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ کبھی کبھی ہمارے یہاں یہ تشویشناک ماحول بھی پیدا کیا جاتا ہے. اللہ کے لیے صحابہ کے معاملات میں ہماری زبانوں پر سکوت کا حکم ہے کہ ان کے معاملات میں تشویش اور تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر یہ ہوا کیسے. اور جب آپ آخری ایڈ تک جائیں گے تو یہی فیصلہ آپ کے سامنے نظر آئے گا. فرمایا گیا کہ یہ غیر مسلم تھا، اور علامہ طبری فرماتے ہیں کہ ابو لؤلؤ یہ نصرانی تھا. یہ یہودی اور عیسائی جس کو ہم بولتے ہیں نا، یہ وہی تھا، نصرانی تھا یہ. اور علامہ زہبی کی روایت کے مطابق یہ مجوسی تھا، یعنی یہ آگ کی پوجا کرنے والا تھا. اللہ اکبر. ہمیں اور آپ کو یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ جب بھی صحابہ کے کرام کے معاملات سنیں نا تو اس میں ہمیں اور آپ کو تشویش کرنا ضروری ہے. اور آگے سنیے، جب آپ زخمی ہو چکے فاروق اعظم، ایک روایت لکھی ہے کہ فاروق اعظم کو جب گھر لایا گیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا تاکہ وہ پتہ کر کے آئے کہ قاتل کون ہے، کہ مجھے قتل کس نے کیا. اور جب وہ گئے اور واپس آئے، آ کر عرض کیا کہ پتہ چل گیا کہ وہی ابو لؤلؤ ہے، اور اس نے لوگوں کو بھی زخمی کیا ہے اور آخرکار اس نے خودکشی بھی کر لی. اب سنیے، فاروق اعظم کا قاتل مسلمان تو تھا نہیں، تو فاروق اعظم نے عین زخمی کی حالت میں بھی کہا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے قاتل کو اپنی بارگاہ کا کبھی ساجد نہ بنایا. یعنی وہ مسلمان تھا نہیں، اس لیے کہا اس سے اللہ نے کبھی ساجد نہ بنایا، یعنی سجدہ کرنے والا میرا قاتل نہیں ہے. اس بات پر آپ نے شکریہ ادا کیا. اور اس کے بعد حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب طبیب نے اس کی تصدیق کر دی کہ آپ شہید ہو جائیں گے تو فرماتے ہیں تو وہاں میں بھی موجود تھا، یعنی حضرت کعب ابن احبار وہاں موجود تھے. وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کی یاد دہانی کراتے ہوئے عرض کیا حضور یاد کریں، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا. یعنی حضرت کعب بن احبار کون ہیں؟ یہ پہلے کی کتابوں کے عالم تھے، وہ بھی وہی بیٹھے تھے، انہوں نے یاد دہانی کرائی زخمی کی حالت میں. کہا حضور میں نہیں کہا کرتا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت دے گا، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ نصیب میں شہادت کی موت کہاں، کیونکہ میں تو یہاں جزیرہ عرب میں موجود ہوں اور لوگ تو جنگ کرنے باہر جاتے ہیں. تو حضرت کعب نے یہ کہہ کر ان زخموں کی درد کی دوا دے دی. کہا حضور آپ سادی موت نہیں مر رہے ہیں بلکہ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت مر رہے ہیں. یعنی یہ بات سنا کر آپ کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کی. اس کے سوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ فجر کی نماز ابھی شروع ہی کی تھی، آپ زخمی ہو گئے، اس لیے کسی کو نماز ادا کرنے کے لیے کہہ نہیں سکے. لیکن فاروق اعظم کے حکم کے مطابق جو اشارہ تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے تھا. تمام لوگوں نے وہی مختصر انداز میں جو نماز پڑھی اور آپ نے سورہ عصر اور سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی. اب یہاں پتہ یہ چلا کہ جب ایسے حالات بن جائیں بائی چانس، تو یہاں عبد الرحمن بن عوف کی فجر کی نماز میں سورہ عصر اور سورہ کوثر کا تلاوت کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ جب شدید غم ایسا کوئی واقع ہو جائے تو مسلمانوں کے غم کے خاطر نماز بھی مختصر کرنا جائز ہے. یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھا کر ثابت کر دی. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت جعفر ابن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب فاروق اعظم کو زخمی کیا گیا تو مہاجرین جمع ہو گئے، انصار لوگ بھی جمع ہو گئے
اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا، جو میں نے پہلے ایک بات آگے بڑھ کر آپ کے سامنے پیش کی ہے، جب یہ پتہ لگ گیا کہ قاتل بھی کون ہے اور آپ کی شہادت کی بھی مطلب لوگوں نے یہ گارنٹیڈ کہہ دیا کہ اب جلدی آپ شہید ہونے والے ہیں، اللہ اکبر، اس وقت لوگوں سے آپ نے پوچھا تو تمام لوگوں نے جو گواہی دی نا فاروق اعظم کے جیتے جی، انہوں نے گواہی یہ دی کہ خدا کی قسم یہ سب کچھ ہماری رضا اور مشورے سے نہیں ہوا، بلکہ ہم تو یہ چاہتے تھے، یعنی فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو لوگوں نے جب یہ گواہیاں دے دی، اس کے بعد مہاجرین اور انصار بیٹھے تھے نا، تو انہوں نے یہ کہا اللہ کی قسم یہ ہماری رضامندی سے نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے عرضیہ پیش کی، کہا امیر المومنین ہم تو اپنی دعاؤں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری عمریں کم کر دے، باقی عمریں عمر بن خطاب کو عطا فرما دے۔ یعنی یہ محبت کے جذبات پیش کیے، یعنی انہوں نے صاف اظہار کیا کہ آپ سے ہمیں بڑی محبت تھی، اور اس کے بعد اب زخمی تو ہو گئے تھے، گھر پہ لائے گئے، مسلسل خون بھی بہ رہا تھا، لیکن قربان جائیں، روایت میں یہ لکھا ہے آپ نے فرمایا ابھی تک میں نے فجر ادا نہیں کی ہے، ایک کام کرو نا، کہا کیا؟ کہا میرا ہاتھ پکڑ لو اور تم مجھے جو ہے نا نماز کے لیے جیسا میں کر سکوں نا، اس انداز میں مجھے نماز میں فجر پڑھ سکوں، اس طرح مجھے مطلب کر دو، اللہ اکبر۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب آپ نے وضو کیا اور نماز فجر کے لیے جب آپ آگے بڑھے، روایت میں یہ بھی ہے کہ اس خون بہنے کی وجہ سے آپ کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے تھے، لیکن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ ہوش میں آتے تو لوگوں نے ہاتھ پکڑے اور باقاعدہ وضو کیا اور نماز فجر ادا کی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسے آپ کو ہوش آیا تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز فجر پڑھ لی ہے، یعنی اپنی نماز اور اس کے ساتھ ساتھ میں فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، لوگوں نے بتایا ہاں سب نے ادا کر لی ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا جو ہمیں اور آپ کو اپنے دل کی تختیوں پر لکھنا چاہیے، جو عین شہادت کے وقت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، لوگوں سے یہ فرمایا لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، اے لوگوں سن لو جس نے نماز چھوڑ دی وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ نماز فجر ادا کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھنا لوگوں کی نماز ہو گئی، کہاں ہاں، اس کا مطلب یہ لگتا تھا کہ صحابہ میں کوئی بے نمازی رہا ہی نہیں، یعنی یہ بات فاروق اعظم اپنی عین شہادت زخمی کی حالت ہونے میں بھی کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں۔ جشن فاروق اعظم میں آنے والوں اور جشن عثمان غنی میں آنے والوں، آپ سے بھی گزارش ہے، ان دونوں نفس قدسیہ نے ہمیں جو پیغام دیا نا، دو باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کرے ہم سب کے سینے میں اتر جائیں۔ فاروق اعظم کا یہ جملہ بھی آپ نے سن لیا، زخمی ہے پھر بھی نماز بھی پڑھی اور لوگوں کی نماز کا خیال بھی کیا اور لوگوں کو نماز کی ترغیب دلاتے ہوئے یہ کہا بے نمازی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اور حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، جب آپ بالکل محاصرے میں کر لیے گئے اور 40 دن بیت گئے تھے، اس میں ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن سلام ہے، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں حضور کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضور سے اسلام قبول کرنے کی وجہ وہ خود بیان کرتا ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام کہا جب میں پہلی بار حضور کی بارگاہ میں گیا نا تو حضور 3 چیزیں ارشاد فرما رہے تھے۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنے گیا تھا کہ یہ نبی جو تشریف لائے ہیں، جو مبعوث ہوئے ہیں، میں سنوں تو صحیح کہ وہ لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ فرماتے میں جیسے اندر آیا مجلس میں بیٹھا نا تو اسے پتہ یہ چلا کہ ہماری مجلس پہلے سے یہ دور رہا ہے کہ لوگ مجلسوں میں کچھ لوگ ایسی چیزیں بھی سیکھنے کے لیے آتا ہے کہ یہ تعلیم کیا دیتا ہے، یہ بھی پہلے کی عادتیں رہی ہے، اور آج بھی ہمارے اور آپ کے مزاج میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم ایسی چیزیں ہم اور آپ بھی مارک کرنا سیکھیں کہ مجلسوں میں ہمیں کون سی چیز کا ذہن دیا جا رہا ہے۔ آج ہم تو اندھے بن کر دوڑ پڑتے ہیں، جس کو چاہے سن لیا، جس کی چاہے تقریر سن لی۔ میں کسی مولانا صاحب یا علماء دین کا وروधी نہیں ہوں اور نہ تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کم از کم ان کی تقریر سننا جس سے تمہارے ایمان کی روشنی میں تازگی پیدا ہو جائے، ورنہ میڈیا پر آج اکثر سنی طارق جمیل کو سن رہے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ یہ میں نے کہیں گجرات بھر میں جب بھی جاتا ہوں نا تو موبائل چیک کرتا ہوں نا تو میں نے کہا یہ کیوں آپ تسبند ہے؟ کہا بھاری اچھا بولتا ہے اور یہ سب سے بڑا دیوبندی ہے۔ کسی کو دیکھتا ہوں نا تو وہ کئی ذاکر نائک کے شاگردوں کو بھی سنتے ہیں، ذاکر نائک کو بھی سنتے ہیں، اس کو بھی سنتے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ کیا سن رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ باتیں بہت اچھی بتاتا ہے۔ کسی کو دیکھا نا تو ایک اہل حدیث کا بھی قریب میں وہ وائرل ہوا ہے اور وہ قریب میں سوشل میڈیا اکثر لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ بھی بہت اچھی تقریر کرتا ہے۔ اللہ کی عزت کے لیے حقیقی معنوں میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کسی کے وروध میں نہیں ہوں، لیکن جو رسول اللہ کا دشمن اور گستاخ ہے نا، ہر سنی اس کا وروधी ہونا چاہیے۔
یہ اور بات ہے کہ آپ انجانے میں سن لیتے ہیں نا، آپ کو پتا نہیں ہے، لیکن کوشش کیجئے جو نامور لوگ ہیں جس کو آپ نام جانتے ہیں اور ان کے اعتقادات پر یعنی وہ صحیح معنی میں اتنے معتبر ہیں، آپ ان کے نام بھی جانتے ہیں، آپ ان کو سنیے نا۔ ہمارے یہاں محرم شریف ابھی آ رہا ہے الحمدللہ، اور یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ ایسی عظمت والا ہے جیسے ذی الحجہ شریف کا مہینہ عظمت والا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ جیسے ذی الحجہ کے 10 دن جو عظمت والے نا، ایسے محرم کے 10 دن بھی عظمت والے ہیں۔ اور کتنی بڑی عظمت حاصل ہے ان 10 دنوں کو کہ ماہ رمضان شریف جیسا مہینہ، جب یہ فرض روزے نہ ہوئے تھے نا، یعنی ماہ رمضان جب آیا نہیں تھا نا، اس سے پہلے حضور کے امتیوں سے بھی پہلے کے لوگ جو آ رہے تھے نا، ان کے اوپر بھی اگر کوئی روزے فرض تھے نا تو وہ ماہ محرم کے روزے فرض تھے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت محمدیہ کی یہ تخصیص رہی کہ ماہ رمضان دیا گیا۔ پہلے کی امتوں میں کئی لوگوں نے ماہ محرم کے روزے بھی رکھے، پتہ یہ چلا کہ یہ 10 دن یہ ہمیں عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے اور امام حسین کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے الفاظ ہمارے سامنے دہرائے جاتے ہیں۔ لیکن کمزوری ہماری یہ ہو گئی کہ بہت ساری چیزیں جو خرافات کی شکل میں نا ہمارے بیچ میں ڈال دی گئی اور ہمیں عبادت کے دین کھیل کود کے لیے ثابت کر دیے گئے، اور لوگ اس کو اتنا فالو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کوشش کیجیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ پیغام دیا نماز پڑھنا، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتانے جا رہا تھا، اور حضور کی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن سلام بیان کرتے ہیں کہ میں جب حضور کی بارگاہ میں پہلی بار پہنچا نا تو حضور یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے جو حضور کی زبان کی شان نشان تھے۔ حضور نے فرمایا، لوگوں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، ایک تعلیم۔ دوسرے نمبر پر سنیے، ارشاد فرمایا، لوگوں ننگوں کو کپڑا پہنایا کرو، تیسری بات۔ اور چوتھی بات کیا ارشاد فرمایا اس بات میں؟ حضور نے فرمایا، لوگوں آپس میں سلام کو عام کیا کرو۔ بظاہر دیکھنے میں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں، کتنے چھوٹے الفاظ ہیں، لیکن حضور کی یہ 3 جملے جو غیر مذہب کا عالم ہے سنتا ہے، اس کے سننے کے ساتھ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں، اسی وقت میرے سینے میں اسلام نے گھر کر لیا تھا۔ کہا، جو نبی اتنی اچھی تعلیم دیتا ہو وہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ کام اس بات کی نشاندہی ہے کہ اگر آپ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، آپ کا وصف بہت اچھا ہے کہ آپ رسول اللہ کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی غریب کو کپڑا پہنا رہے ہیں تو یہ وصف اچھا ہے رسول اللہ کی زبان کے مبارک فرمان کے مطابق، اور آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو یہ کام بھی اچھا ہے حضور کے فرمان کے مطابق۔ لیکن وہ رسول اللہ کی زبان تھی، صرف الفاظ کہے، غیر مذہب کا عالم آ کر جب سنتا ہے نا، اس کے سینے میں اللہ محبت اسلام پیدا کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، اسی نشست میں طے کر لیا باہر اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک کہ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ نہ ہو جاؤں۔ یہ حضور کے اقوال میں نے عبداللہ ابن سلام سے سنا دیے۔ وہی حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، جب عثمان غنی کو گھیر لیا گیا نا تو میں ان کے پاس حاضر ہوا تھا۔ میں جب حاضر ہوا نا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ایک الگ چہرے سے ہیں۔ میں نے کہا کہ حضور، کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں لوگوں کو آپ کی حالت بتا دوں اور آپ اس کیفیت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے عبداللہ ابن سلام نے یہ کہا عبداللہ ابن سلام آپ میری کیا کیفیت دیکھ رہے ہیں؟ کہا، حضور کئی دن ہو گئے آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا عبداللہ ابن سلام گھبرانا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر یہ لوگ جو میرے در پہ ہیں نا، کہا چند روز نہیں بیتیں گے میں ان لوگوں سے چھوٹ کر، یعنی ان لوگوں سے جدا ہو کر ان سے اچھے لوگوں سے ملنے والا ہوں۔ پہلے اشارہ کیا، بات بتائی نہیں صاف۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا، حضور وضاحت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا، اب مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ قریب ہی میں رسول اللہ خواب میں تشریف لائے تھے اور ارشاد فرمایا، عثمان اگر تو کہہ دے تو میں خود تیری مدد کر دوں۔ یعنی 40 لوگوں نے یہ 500 لوگوں نے جو گھیراؤ ڈالا ہوا تھا نا، مولا کائنات نے بھی ریکویسٹ بھیجی، خود آئے بھی اور باقاعدہ اپنے شہزادوں کو بھی بھیجا، اپنی محبت کا اظہار کیا۔ کہا عثمان غنی آپ اجازت دے دے خالی۔ اینڈ وقت شہادت یعنی صحابہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے، اس لیے کہ مولا کائنات سب سے پہلے جو ہے نا عثمان غنی کے لیے اپنے شہزادوں کو بھیجتے ہیں۔ جب شہزادوں کی کیفیت دروازے تک رہی اور پانی کی طلب جب حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا تو خود مولا کائنات کے تعلق سے روایت ہے کہ عثمان غنی کی پیاس کو دیکھ کر خود مشکی سے لے کر مولا کائنات تشریف لے گئے اور
اور جیسے ہی مشکیزیں لے کر جا رہے تھے نا تو ان بدبختوں نے ان مشکیزوں کو توڑ دیا اور مولا کائنات کو واپس کروا دیا. اور لڑائی جھگڑا تو کرنا نہیں تھا، اس لیے کہ عثمان غنی نے یہ کہا تھا کہا میری شہادت اگر مقدر ہے تو مرنا تو قبول کر سکتا ہوں، مدینے میں میری وجہ سے کسی کا خون کا قطرہ گرے گا نا یہ عثمان بن عفان گوارا نہیں کرے گا. اس لیے مولا کائنات کے ہتھیار مطلب بندے ہوئے تھے، ورنہ مولا علی کے سامنے کون دم مار سکتا تھا. لیکن اپنے امیر کی حیثیت سے جو ان کو جانتے تھے نا تو ان کی فرما بردار تھی، مشکلیں توڑ دی نا تو مولا کائنات واپس ہو گئے. اور جیسے واپس ہوئے تو امہات المؤمنین میں سے حضرت ام حبیبہ غالباً رہی، ان سے کہا آپ کام کریں نا. کہا کیا؟ کہا آپ پانی لے کر جائیں نا، آپ تو رسول اللہ کی بیوی ہے، آپ کی عزت کریں گے. اور جیسے آپ وہاں گئی نا مشکیزیں لے کر تو دیکھا کہ وہ بلوائی لوگ کھڑے تھے. حضرت ام حبیبہ کو بھی واپس کیا اور جیسے واپس کیا نا تو روایتوں میں یہ تو ملتا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ دھکا دے کر آپ کو خچر سے گرا بھی دیا. اور جب ازواج مطہرات کے ساتھ یہ بات ہوئی نا تو صحابہ تڑپ گئے اور باقاعدہ جوش اور خروش پیدا ہوا. اور جب شور ہوا نا تو پھر حضرت عثمان غنی باہر نکلے. ارشاد فرمایا جن غلاموں نے ہتھیار جو لٹکا رکھے نا اگر وہ نیچے رکھ دے گا عثمان اس سے آزادی عطا فرما دے گا. یعنی غلاموں کو آزادی دی، کہا ہتھیار مت اٹھانا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. انہیں آزادی کا بہانہ بنا کر انہیں ہتھیار رکھوا دیے. اور اس کے بعد لکھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا عبداللہ بن سلام میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان اگر تو کہیں تو میں تیری مدد کر دیتا ہوں. اور فرمایا عبداللہ سن. کہا کیا؟ کہا ادھر صدیق اکبر تھے، ادھر فاروق اعظم بھی موجود تھے اور حضور کے ساتھ بڑی تعداد موجود تھی. اور حضور نے کہا عثمان اگر تو کہہ دے تو میں خود تیری مدد کر دوں، اور اگر تو صبر کرے تو سن عثمان وہ وقت قریب ہے کہ تو جتنے دن سے روزے سے ہے نا ایک پانی کا قطرہ بھی تیرے منہ میں نہیں ہے نا. کہا نہیں. کہا سن ان قریب تو روزہ میرے ساتھ افطار کرنے والا ہے. حضور نے بشارت دی. اور قرآن جو وہاں کھلا ہوا پڑا تھا نا حضرت عبداللہ بن سلام سے کہتے ہیں یہ قرآن کی طرف حضور نے بھی اشارہ کر کے کہا تھا عثمان تو جب شہید ہوگا نا تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت پر تیرے خون کے قطرے گریں گے اور اے عثمان کائنات میں شہید دنیا میں بہت ہوں گے، سب کی گواہیاں میدان دے گا، وادیاں دے گی، لوگ دیں گے، لیکن تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. یہ حضور نے خواب میں بشارت دی عبداللہ بن سلام اب مجھے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ وقت قریب ہے کہ میں اپنے محبوب اور محبوب کے یاروں سے ملنے والا ہوں. یہ نفوس قدسیہ نے آخری وقت ہمیں اور آپ کو قرآن کی طرف راغب کیا. اللہ کے لیے کوشش کیجئے 2 چیزیں اپنی زندگی میں آزما لیں. نمبر 1 کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نمازی بنا لیں. اگر آپ مسلمان ہیں، صحیح بتا رہے ہیں، اگر آپ نمازی ہیں آپ کے سینکڑوں کام صرف نماز کی وجہ سے بنتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کی دنیا کے جتنے بھی پرشن ہیں نا سینکڑوں مسائل ہمارے اور آپ کے سب کے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں سینکڑوں مسائل اللہ صرف 5 وقت کی نماز کی وجہ سے حل فرما دیتا. حضرت امام اعظم کا قول بڑا مشہور ہے کہ جب مجھے کوئی مرحلہ پیش آتا تو وضو کرتا، اگر وضو سے کام نہیں یاد آتا یعنی مرحلہ حل نہیں ہوتا تو میں غسل کرتا. فرماتے جب غسل سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ فرماتے 2 رکعت نماز پڑھتا، ابھی پہلی ختم نہ ہوتی اس سے پہلے میرا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. یہ امام اعظم نے یہ صحابہ سے سیکھا جو نماز کی تعلیم دیتے رہے. ایک بات یہ، اور اگر نماز آپ پڑھتے بھی ہیں لیکن اگر نماز سے بھی آپ کا مسئلہ بائی چانس حل نہ ہو پایا آپ قرآن کی عادت کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ کل سے ہی حافظ قرآن بن جائیں، قطعاً نہیں، کم از کم اگر اللہ آپ کو توفیق دے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا تجربہ، فاروق اعظم صحابہ سے بھی یہ کہتے تھے کہ قرآن جس کو یاد کرنا ہو نا وہ 5 آیتیں پڑھے. کیا کہا؟ 5 آیتیں. اور اب تو الحمدللہ حضرت عثمان غنی، فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر اور تمام صحابہ کی محنتوں کے ساتھ آج جو ہمارے پاس قرآن ہے نا وہ بڑی آسان ترتیب کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. یعنی ہر بندہ قرآن کی چند صورتیں بآسانی سیکھ سکتا ہے. اب آپ کہیں گے محمود عالم صاحب کہاں ملیں گے، مولانا سلیم صاحب کہاں ملیں گے، وسیم باپو کو کہاں تلاش کریں؟ میں نے کہا وہ تلاش کرنے کی بھی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا یہ جو 10,000 کا ہتھیار ہے نا یہ اس میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں، روزانہ رات میں 1 سورت سننے کی عادت ڈالیں. میں کہتا ہوں چند دن نہیں گزریں گے آپ بہترین انداز میں سورہ علم ترا سے لے کر سورہ والناس تک 10 سورتیں سیکھ سکتے ہیں. آسان ہے. اور اس کو برکتیں کیا ملے گی؟ اب سنیے فاروق اعظم سے کہ فاروق اعظم نے اس قرآن کی حیثیت کیا بتائی کہ کتنی شان کا مالک ہے یہ. فاروق اعظم فرماتے جب سے اسلام قبول کیا نا میں نے اسی دن سے قرآن سیکھنا شروع کر دیا تھا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن کے رموز اور اسرار جو سب سے سیکھے تو سیکھے لیکن سورہ
پڑھی ہے. کتنے سال تک؟ 12 سال تک. اور کون سی سورت؟ صرف ایک سورت 12 سال تک پڑھتے رہے. اب وہ سکھانے والے محبوب جانے اور سیکھنے والے غلام مصطفیٰ فاروق اعظم جانے کہ انہوں نے 12 سال تک. آج ہمارے یہاں یہ جو عالم لوگ بیٹھے ہیں ان کو پوچھیے, ہمارے یہاں سورہ بقرہ 6 مہینے میں یا 3 مہینے میں ختم کرا دی جاتی ہے, وہ بھی تفسیر کے صحیح 3-4 مہینے میں یا 6 مہینے میں میرے خیال سے. اگر آپ کو نصاب پڑھنے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سورہ بقرہ 3 مہینے یا 6 مہینے میں دارالعلوم میں یہ پڑھا دی جاتی ہے, تفسیر کے ساتھ پڑھا دی جاتی ہے, ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. اللہ اکبر. فاروق اعظم 12 سال بتا رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ فاروق اعظم کو صرف ترجمہ اور تفسیر ہی نہیں بتائی بلکہ قرآن کے سورہ بقرہ کے رموز اور اسرار بھی بتائے. یہ فاروق اعظم نے پڑھا. میں کہتا ہوں آپ تفسیر نہیں سن سکتے, تفسیر پڑھ نہیں سکتے, کم از کم صحیح قرآن تو سیکھ لو, تاکہ یہ جلسے جلوس جو ہم اور آپ کر رہے ہیں نا, قیامت کے دن جب حضرت عثمان غنی کے سامنے جائیں گے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر پوچھ لیا کہ میری شہادت کے جشن میں گئے تھے, بتاؤ تم نے زندگی میں کیا میرے مشن کو کبھی زندہ کرنے کے لیے قرآن بھی سیکھا؟ میں نے تو آخری وقت بھی قرآن پڑھتے پڑھتے شہادت دی ہے, تم سے قرآن سیکھا نہ جا سکا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم نمازی نہیں ہیں, قیامت کے دن فاروق اعظم نے پکڑ کر پوچھ لیا, اے میرے چاہنے والے, میں نے تو آخری وقت زخمی حالت میں بھی یہ کہا تھا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, تو بتا تو صحیح, جب میں زخمی ہو کر فجر کی نماز ادا کر سکتا ہوں اور دوسروں کی ادائیگی کی نماز کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں, تو چلتے پھرتے نماز نہ پڑھ سکا, تو نے میرے مشن کو زندہ نہ کیا, ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کوشش کریں, اللہ کے لیے کوشش کریں. 2 چیزوں کو آپ خود بھی سیکھیں, آپ کسی بھی عمر میں ہو. فاروق اعظم کی زندگی میں جو آپ اسلام قبول کیے تقریباً 33 سالہ عمر تھی اسلام قبول کرنے کے بعد. اگر یہ عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ جوانی کی عمر میں انہوں نے قرآن سیکھا ہی نہیں بلکہ قرآن کے رموز امت کو اتنے عطا فرمائے کہ آج ان کی باتیں پڑھ کر لوگ علامہ اور فہامہ کہلاتے ہیں. تو انہوں نے تو کس شان سے سیکھا ہوگا. اس لیے آپ سے عرض ہے, آپ بڑی عمر کے ہیں, آپ گھر پہ رہتے ہوئے بھی سن کر قرآن سنیے اور قرآن کی عادت ڈالیے. 10 صورتیں تو کم از کم ہر مسلمان کو آنی چاہیے. ایسا ٹرینڈ چلائیں اور باقاعدہ لوگوں میں یہ بات عام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچا اور پکا نمازی بنائیں اور قرآن عظیم کی تلاوت کی توفیق بھی عطا فرمائیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.